وہ اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی، ہم نے شادی کر دی، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ بیٹی کے حق میں فتویٰ ہے۔ اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے تو اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، کسی نے سکھایا نہیں، یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے، بیٹی کے لیے نرم ہے۔ طبیعت کو کشادہ کرے اپنے دل کے اندر۔ یہ یار آپ عجیب منظر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی، حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا ہے۔ کوئی شخص چلا جائے تو واہ ویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع ہے، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت، محبت کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے، علماء سے پوچھیں، آپ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بیٹی کو محبوب نے خبر دی تمہارے والد کی شہادت ہو گئی، تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بیٹی رو پڑی، جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے تھے، عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، یہ تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے۔ دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا ہو۔ درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں، میرے پاس دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غالب کہنے لگے اگر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے، کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نہ کوچہ محبوب چلے، وہاں دل لگائے۔ اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو وہ آتش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا، کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے، قرآن مجید اس پر شاہد۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کریں، لہجے سے سختی کو دور کریں۔ دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا۔ پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی۔ اور الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار، پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہو گئے تو آپ یہ وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں، ویسے دلیر، ہاں دلیر لوگ ہیں، پہلے 5 سال جس کی تعریفیں کرتے ہیں اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں۔ اور وہ بھی کام ڈھٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عزیز طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا اپنا ہے، گلی محلے کا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے، حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ جڑیں، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہ پیدا کریں، کردار کشی نہ کریں، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر باز اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی، کسی جگہ بھی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے
اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتے. خدا رہا آپ کسی دائرے میں رہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزاریں. اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر. اور میں تو ابھی بھی پریشان ہوں. وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے, کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں, لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے. تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی, تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے السلام علیکم پیر صاحب. اور وزادار آدمی ہے, غریب ہے لیکن مانگنے والا نہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی جی کرنی سی. میں نے کہا اندر اتنے بندے ہون گے گلی چ سن لو. تو میں نے کہا فرمائے. کہنے لگے ہو تسی کوئی دوست راشن روشن روزیاں چ دیندے نے, عید کی پہلو نہیں مل جاتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منڈے دی 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. یہ جو سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ 12-13% ہے. کمرے میں اے سی لگا ہے, چائے کا کپ ٹیبل پہ پڑا ہے, سیاسی تبصرے کر رہا ہے. تجھے پتا ہو نا صبح بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں, تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے. اور پھر ہمیں اگر یاد آتا بھی ہے تو رمضان میں راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. تو چلے اللہ تعالیٰ, یہ تو ایک بات ہے نا. اور ہماری حیثیت کیا ہے, لیکن ہم نے اتنی تکلیف میں ڈال دی ہے. اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا ہے. جو حکومت بھی آئے گی وہ سب سے پہلے دیکھ لینا وہ کیا کہیں گے آتے ہی, جڑی پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی کی. یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا. بھائی پچھلی تو گزر گئی, آپ کو لایا کس لیے گیا ہے؟ کیا آپ کچھ ٹھیک کر دیں؟ تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں. خدا را چیزوں طرف دیکھیں, ایک دوسرے کی اشک شوئی کرے. ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا, مکان بیچنے لگا. مکان کی قیمت تھی 200 دینار. 200 دینار طے ہو گئے. جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا اس نے کہا میں 400 لوں گا. اس نے کہا 400 کس بات؟ کہنے لگا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں. ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے, 200 دینار اس کا. بندہ حیران ہو گیا. بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچی. آپ تشریف لائے. اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 200 دینار. فرمایا یہ 200 رکھ لے, تو مقروض ہے. پھر حضرت اس کو اندر لے گئے. فرمایا معاف کر دے, اور رو کے معافی مانگ. حضور آپ کی معافی مانگ رہے؟ کہنے لگے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے. ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ جائیں تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کمائے, پھر پتہ رکھتے ہیں. جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نہیں رکھتے. میرے عزیز, طبیعت میں نرمی لانی ہے, احساس پیدا کرنا ہے, گھٹن سے نکلنا ہے. مزاج اس طرح کا بنائیں جس میں ہم محسوس کریں کہ ہماری طبیعت دوسروں کے لیے. اور پھر صحابہ نا بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دل بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے, خوبصورت اور اجلا ہونا چاہیے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ کریم فرماتے ہیں جو جنتی ہوں گے نا ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. یہ نرم و نازک دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے. اے جڑا کہندا نا میں انہاں تے صاحب بھی کوئی نہیں لیندا, اس کو ذرا سجدہ صاحب کرنا چاہیے. وہ بھول گیا ہے, غلطی پہ ہے. وہ کہہ رہا ہو میرا بڑا روب ہے. بھائی روب کس بات کا ہے؟ روب کس بات کا ہے؟ او جی میں تے گھر ہوواں تے اماں جی بھی میرے نال گل نہیں کر پاندے, یہ روب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جس کی ماں اور باپ بھی جس کو دلیری سے کام نہ بتائیں؟ وہ کہہ رہا میرا روب ہے. کس بات کا روب ہے؟ وفاداری اور چیز کا نام ہے, لیکن دلوں کی سختی اور مزاج کا ترش ہونا یہ اور ہے. دل نرم. میرے نبی کریم علیہ السلام تو بات سنتے, غور کرتے. ایک روایت عرض کرتا ہوں.